نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا عمل بہت مختصر ہے لیکن بہت ہی وزنی ہے، بہت پاورفل ہے اور بہت ہی طاقتور ہے۔ میرے بھائی، جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی اگر آپ کہ انگلی 10 ہیں ہاتھوں کے اور ایک ایک انگلی پر ایک مرتبہ یہ پڑھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 10 انگلی اور 10 مرتبہ، 10 مرتبہ اول درود شریف اور 10 مرتبہ آخر درود شریف اور درمیان میں 10 مرتبہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے فوائد کیا ہیں، ایک ایک فائدہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس میں آپ لوگوں کا فائدہ یہ ہے کہ مکمل طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں۔ اب 2 طریقے ہیں ان کی پڑھنے کی اور دونوں آپ ضرور سن لیجئے گا، لیکن اس سے پہلے ان کے جو برکات ہیں، کمالات ہیں، وہ آپ ذرا سن لیجئے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دن جس دن آپ یہ پڑھو گے، اس دن کسی بھی کام میں آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ چاہے ناممکن کام بھی اگر ہوا تو اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے اور اس کلام کے برکت سے ہر وہ چیز آپ کو اتنا آسان لگے گا کہ آپ کو کام کرنے سے پہلے ہنسی آئے گی کہ اتنا آسان کام، جس طرح لوگ پانی پیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بڑا مشکل سے مشکل کام اللہ جل شانہ آپ کو اس طرح آسان بنائے گا کہ آپ تھکیں گے بھی نہیں، اور آپ کو اللہ جل شانہ ہر چیز میں نرمی پیدا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہر کام، کوئی بھی کام ہو، آپ اس دن جس دن آپ یہ صبح پڑھو گے، اس دن کوئی بھی آپ کام کرتے ہوں، ایک تو یہ ہے کہ نرمی اس میں پیدا ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس میں برکت ڈالے گا۔ میرے بھائی، اگر آپ کا ایک کام 1000 روپے میں ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ وہی کام آپ کو 100 میں کر کے دے دے گا۔ میرے بھائی، اس کی بے تحاشا بے شمار فوائد ہیں، اور اس دن جس دن آپ یہ صبح پڑھو گے، اس دن آپ کے دل میں نہ غم آئے گا اور نہ ہم آئے گا۔ غم تو یہ ہے میرے بھائی کہ کوئی مصیبت میں آپ گرفتار ہو گئے تو آپ کو غم کا تو پتہ لگ گیا کہ اس غم کی وجہ سے میں گرفتار ہوں، لیکن ہم اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرا دل کس وجہ سے پریشان ہے، کیوں میرا آج دل بہت تنگ ہے۔ تو میرے بھائی، اس دن آپ غم اور ہم دونوں سے اللہ جل شانہ نجات دلائے گا۔ اس دن کوئی بھی دشمن کسی بھی طرح آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر آپ کی جانی بھی دشمن ہوا، آپ نے صبح یہ پڑھا تو انشاءاللہ تعالی وہ دشمن آپ کو کبھی بھی آپ کے سامنے سے گزرے گا، لیکن آپ کو ایک بال کے برابر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میرے بھائی، اگر آپ کے جسم کے اندر گیس ہے، کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، تو وہی بیماری آپ کو اس دن کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ خاص کر آج کل بہت زیادہ لوگوں کو گیس کی بیماری ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی اللہ جل شانہ نجات دلائے گا۔ ذہنی دباؤ اگر آپ کے اوپر ہے تو اللہ جل شانہ آپ سے آپ کے ذہن کے اوپر جو دباؤ ہے اس سے اللہ جل شانہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ میرے بھائی، اس کا یہ ایک فائدہ بہت بڑا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف آپ کے رجحان بڑھ جائے گی، یعنی آپ کو دل کرے گا، آپ کا دل کہ یار میں نماز پڑھوں، دل کرے گا کہ میں تلاوت کروں، یعنی اچھی کاموں کی طرف آپ کے رجحان ہوگی،
اور وہاں پر اللہ جل شانہ آپ کو لے جائے گا۔ میرے بھائی یہ میں ان کا بیان کرتا جا رہا ہوں اور مجھے باتیں بھی آ رہی ہیں، تو ان کا یہیں سے اثر شروع ہو گیا۔ اچھا، اب دو طریقہ کار ہیں، دونوں آپ سماعت فرما لیجئے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز تو فرض ہیں، ہر حال میں ہر صورت میں آپ لوگوں نے نماز ضرور بھی ضرور پڑھنی ہے۔ خدا نخواستہ کسی دن اگر آپ صبح اٹھتے ہوں اور نماز کا ٹائم نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ پھر بھی آپ کو یہ جو عمل میں نے بتایا یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نماز سے پہلے اٹھ گئیں، جیسے آپ اٹھیں نماز سے پہلے، نماز کے بعد 10 بجے، 9 بجے، 8 بجے، 4 بجے، 3 بجے، جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے صبح، لیکن وہ صبح جب اس کے بعد آپ نہیں سونے والے ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ لوگوں نے اس طریقہ کار سے یہ پڑھنا ہے کہ 10 مرتبہ درود شریف، 10 مرتبہ یہ وظیفہ اور 10 مرتبہ درود شریف بعد میں، اور اپنے دونوں ہاتھ کے اوپر پونک مارے اور وہ دونوں ہاتھ پورے جسم پر مر لے اور چاروں طرف آپ نے پونک مار لینی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے کوئی بھی بلا، مصیبت، غم، ہم کوئی بھی چیز آپ کے اوپر اثر بھی نہیں کرے گا، نظر بد بھی اثر نہیں کرے گا۔ یہ بات رہ گئی کہ تھی، نظر بد بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اور میرے بھائی دشمن اس سے بھی آپ ہر چیز سے آپ محفوظ ہوں گے۔ اور ان کا طریقہ کار ایک یہ بھی ہے کہ آپ صبح جب نماز کے لیے اٹھتے ہوں، وضو کرتے ہوں، سنتیں پڑھتے ہوں، سنت اور فرض ان دونوں کے درمیان اگر آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لیا تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا، بہت حد سے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ 4 رکعت ہیں تو 4 رکعت کے درمیان یعنی 2 آپ نے سنتیں پڑھی اور اس کے بعد یہ پڑھا، وظیفہ کیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر فرض، تو انشاءاللہ تعالی یہ سونے پہ سہاگ ہوگا۔ تو میرے بھائی اس عمل کو آپ اپنے زندگی کا معمول بنائیں۔ اگر آپ نماز بھی نہیں پڑھتے تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اس وظیفہ کو لازم اور ملزوم پکڑے۔ اور میرے بھائی نماز تو ہر حال ہر صورت میں ہمارا اوپر فرض ہے، اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہم مجرم ہیں، گناہگار ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بھائی بہن نماز بھی نہ پڑھتا ہو پھر بھی آپ لوگوں نے اس سے فائدہ ضرور بھی ضرور اٹھانا ہے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور بھی ضرور مجھے خاکسار کو دعا میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی جتنی بھی پریشانی ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ سب کو اس سے نکال دے۔ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا اللہ جل شانہ اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ جل شانہ کسی بھی مصیبت میں آپ لوگوں کو گرفتار نہ ہونے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا